لاہور میں 6, 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کی تیاریاں. ذرائع کے مطابق پتنگ اور ڈور تیار کرنے والے اور فروخت کرنے والوں کی رجسٹریشن شروع. رجسٹریشن کے لیے فارم اے لازمی قرار دیا گیا. کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے لیے فارم سی اور فارم ڈی مختص کیے گئے. پتنگ اور ڈور کے سائز، میٹیریل اور معیار کو شیڈول 1 کے مطابق نافذ کیا جائے گا. غیر معیاری یا کیمیکل ڈور کی تیاری اور فروخت مکمل طور پر ممنوع ہوگی. رجسٹرڈ ایسوسی ایشنز ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں بسنت کے انتظامات میں معاونت کریں گے. قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج، نعرے بازی. پینل آف چیئر علی زاہد نے پی ٹی آئی ارکان کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تصویریں بنانا منع ہے، تصویریں نہ بنائیں. پی ٹی آئی ارکان کا پوائنٹ آف آرڈر پر بات چیت کی اجازت کا مطالبہ. علی زاہد نے کہا کہ وقفہ سوال کے بعد آپ کو وقت دیں گے. طارق فضل چودھری بولے، وقفہ سوالات تو ہوتا ہی اپوزیشن کا ہے. کورم پورا نہ ہونے پر قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی نے ایوان میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائے رکھا ہے. قومی اسمبلی میں رولز کا غلط استعمال کیا گیا. ارکان لابی سے آ رہے تھے کہ قومی اسمبلی اجلاس ملتوی کر دیا گیا. ہم پارلیمنٹ میں ملک اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہے ہیں. سسٹم کا حصہ اس لیے ہیں تاکہ ملک میں جمہوریت برقرار رہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ حالات بہتر ہوتے دیکھنا نہیں چاہتے. ہم اس وقت 3 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. اتنی بڑی جماعت کو اگر آپ سسٹم سے نکال دیتے ہیں تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی مشکل وقتوں میں اچھی کوششیں کر چکے ہیں. اسپیکر کا کردار قابل تعریف ہے مگر مزید اچھے اقدامات کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی ملک کو غیر مستحکم کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. یہ ملکی وقار اور ترقی پر آئے روز حملہ آور ہو رہے ہیں. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی کی نیوز کانفرنس. کہا، احتجاج کے نام پر فتنہ فساد کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کام جو کبھی بھارت نہ کر سکا آپ وہ کر رہے ہیں. اب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے. پی ٹی آئی اڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگانا چاہتی ہے. پی ٹی آئی نے اڈیالہ روڈ کے مکینوں کی زندگی مشکل بنا دی. راولپنڈی کا کونسلر بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ خود کو باز اور شاہین سے تشبیہ دیتا ہے. کوئی باز یا شاہین ہو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دنیا خود مانتی ہے. الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کی درخواست مسترد کر دی. کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن شیڈول کے مطابق 28 دسمبر کو ہوں گے. الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا. بلوچستان حکومت کو کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن کے لیے فول پروف انتظامات کرنے کا حکم. آرٹیکل 220 کے تحت صوبائی حکومت کو مکمل معاونت فراہم کرنے کی بھی ہدایت. ممبر بلوچستان شاہ محمد جتوئی نے اختلافی نوٹ لکھا. ان کا کہنا تھا کہ سخت موسمی حالات اور سیکیورٹی صورتحال کے باعث ٹرن آؤٹ کم رہے گا. حالات نارمل ہونے تک بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جائیں. پاکستان کی جی ڈی پی 2025 کے لیے 2.7% سے بڑھا کے 3% کر دی گئی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کی آخری سماہی میں گروتھ ریٹ 5.7% ریکارڈ کیا گیا. بڑی صنعتوں کی پیداوار میں تیزی آئی. رواں مالی سال میں بھی مضبوط بہتری متوقع ہے. جون 2025 کے سیلاب کے باوجود معاشی رفتار برقرار رہی. پنجاب میں بھاری جرمانوں نے ٹریفک قوانین کے خلاف احتجاج. پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن اور پاکستان منی مزدہ گڈز اتحاد کی پہیہ جام ہڑتال جاری. سرکل روڈ، بند روڈ اور رنگ روڈ پر تمام گڈز دکانیں اور ملک بھر میں سامان کی ترسیل بند. لاہور میں شالم مارکیٹ، اعظم کلوتھ مارکیٹ، بادامی باغ، اکبری منڈی سامان نہ پہنچ سکا. کوئٹہ، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سرگودا اور دیگر شہروں میں سامان کی سپلائی معطل. منڈیوں میں پھل اور سبزیوں کے نہ پہنچنے سے قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا. گڈز ٹرانسپورٹ کی بندش سے تاجر برادری سمیت شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پرسنلائزڈ رجسٹریشن مارک سسٹم کا اجرا کر دیا. سہیل آفریدی کہتے ہیں نیا ڈیجیٹل رجسٹریشن سسٹم جعلی نمبر پلیٹس اور کلوننگ کے خاتمے میں مدد دے گا. سسٹم سے گاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل تیز، شفاف اور کرپشن فری ہو جائے گا. مزید کہا کہ منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. منشیات کے کاروبار میں ملوث ہر شخص کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے، خاتمہ کر کے دم لیں گے. دین اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا داعی ہے. انسانی حقوق کا تحفظ اور فروغ مسلم لیگ نون کا ویژن ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام. کہا کہ تعلیم، صحت، مذہبی آزادی، اظہار رائے اور بنیادی ضروریات تک رسائی یقینی بنا رہے ہیں. حکومت پنجاب انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے سرگرم عمل ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہمیں مساوات اور عدل کی اہمیت یاد دلاتا ہے. انسانی حقوق کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے. فلاح عامہ، شفافیت اور مساوات پیپلز پارٹی حکومت کا عزم ہے. ہم خواتین کو تعلیم دے رہے ہیں اور دہشت گرد تنظیمیں انہیں خودکش بمبار بنا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں پنک بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا کہ عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے. گرین بسوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا. بلوچستان میں گرین بسوں کا دائرہ کار بھی بڑھایا جائے گا. پنک بسوں سے خواتین کو مؤثر اور بہترین سفری سہولیات فراہم ہوں گی. افغان طالبان کی ہٹ دھرمی سے افغانستان کی برآمدات، روزگار اور معیشت تباہ. افغان طالبان رجیم کی ناقص حکمت عملی نے افغان عوام کو شدید معاشی تباہی کی طرف دھکیل دیا. افغان میڈیا آمو ٹی وی کے مطابق افغانستان کی برآمدات اور درآمدات کے لیے کراچی بندرگاہ برسوں سے تیز اور کم خرچ راستہ رہی ہے. کابل سے کراچی تک مال کی ترسیل 3 سے 4 دن میں ہوتی ہے. ایک کنٹینر کی اوسط لاگت تقریباً $2000 ہے. چابہار تک کابل کا سفر 7 سے 8 روز میں مکمل ہوتا ہے. لاگت $4000 فی کنٹینر ہے. چابہار کراچی کے مقابلے میں تقریباً 4 دن زیادہ وقت طلب اور لاگت دگنی ہے. افغانستان کی پاکستان کے ذریعے تجارت 2 ماہ سے معطل ہے. پاکستان سے تجارت معطل ہونے پر افغان تاجران کو شدید مشکلات درپیش ہیں. اور عالمی دباؤ کے بعد اسرائیل کا غزہ امداد کے لیے اردن سرحد کھولنے کا اعلان. LMB کراسنگ اردن سے امدادی سامان کے لیے دوبارہ کھلے گی. کراسنگ 23 ستمبر سے بند تھی، آج سے کھل جائے گی. اسرائیلی حکام کا ڈرائیورز اور ٹرکس کی سخت اسکریننگ کا اعلان. خصوصی سیکیورٹی فورس کراسنگ پر تعینات. دوسری جانب فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خبردار کیا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو جنگ بندی دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکتی. حماس نے ثالثوں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا. انصاف، امن اور آزادی ہر انسان کا بنیادی حق. انسانی حقوق کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. 1948 میں اقوام متحدہ نے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس منظور کیا تھا. زندگی، اظہار رائے، انصاف اور آزادی کو بنیادی حقوق قرار دیا گیا. کشمیر، فلسطین، صومالیہ، سوڈان، افریقہ میں انسانی حقوق کی پامالیاں جاری. صدر مملکت آصف زرداری نے انسانی حقوق کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہر فرد کی عزت، مساوات اور انصاف کا تحفظ ہماری بنیادی ترجیح ہے. اسلام انسانی وقار، احترام، انسانیت اور مساوات پر زور دیتا ہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ انسانی حقوق جمہوریت کی یوکرین کا امریکہ کو نیا منصوبہ پیش کرنے کی تیاری. صدر زیلنسکی نے کہا روس کو اپنا کوئی علاقہ نہیں دیں گے. یورپی اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. جنگ کے خاتمے کے لیے نئی تجاویز جلد امریکہ کو بھیج دیں گے. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا یوکرین کی صورتحال پر اجلاس. جنگ بندی میں تاخیر پر تشویش کا اظہار. سلامتی کونسل کے مطابق سال 2025 یوکرین کے لیے انتہائی ہلاکت خیز رہا. ادھر روس یوکرین جنگ میں برطانوی فوجی کے ہلاک ہونے کا انکشاف. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کو 2 ماہ مکمل. اسرائیلی فوج نے 738 بار معاہدے کی خلاف ورزی کی. 10 اکتوبر کو جنگ بندی سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 377 فلسطینی شہید، 987 زخمی ہو چکے. غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی اکثریت اپنی ہی فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہونے کا انکشاف. سابق اسرائیلی فوجی کمانڈر نتزان لون نے بتایا کہ جبالیہ میں انٹیلیجنس کی ناکامی پر اسرائیلی فوجیوں نے ایسی عمارتوں کو نشانہ بنایا
जहां कैदी मौजूद थे। इसके नतीजे में ज़्यादातर कैदी हलाक हुए। गजा में अगले 72 घंटों में मौसम सरमा के तूफान का खदशा। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक बेघर लाखों फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी।